الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ سو جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی، آپ کی وجہ سے اللہ کو سننے جانا ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی، آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی، تا دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ یا قطب یا غوث اعظم یا ولی روشن ضمیر، بندام درماندام جست و ندارم دستگیر، بردرے درگاہ والا سائلم آفتاب، خاطر ناشاد را کن شادیا پیرانے پیر، سرور دل مصطفیٰ غوث اعظم، تجلی نور خدا غوث اعظم، ہے زیر قدم تیرے سر اولیاء کے، ہے اعلیٰ تیرا مرتبہ غوث اعظم، تم اچھے ہو اللہ کے ہو پیارے، میں اچھا نہیں ہوں تو کیا غوث اعظم، بھلوں کی تو ہوتی ہے ساری خدائی، برے کو بھلا کیجے یا غوث اعظم، کہاں چھوڑتے ہیں گناہگار دامن کہ وابستہ تیرے ہیں یا غوث اعظم، اغثنی 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 اغثنی، مدد اپنے خادم کی یا غوث اعظم، کبھی روضہ پاک پر یاد کیجے کہ دل اب نہیں مانتا غوث اعظم، قبر بھی ہے کچھ حسرت بے نوا کی کہ کیا حال اس کا ہے یا غوث اعظم، مجھ کو کسی سے کام نہیں تم سے کام ہے، مجھ کو کسی سے کام نہیں تم سے کام ہے، یا غوث میرے لب پہ تمہارا ہی نام ہے، دونوں جہاں میں اس کا بڑا احترام ہے، دونوں جہاں میں اس کا بڑا احترام ہے، پیران پیر جو بھی تمہارا غلام ہے، جس سمت سے پکاریے ہو جائے گا کرم، جس سمت سے پکاریے ہو جائے گا کرم، ہاتھوں میں ان کے جس سمت سے پکاریے ہو جائے گا کرم، غوث الورا کا آج بھی فیضان عام ہے، جو چاہیے ملے گا در غوث پاک سے، جو چاہیے ملے گا در غوث پاک سے، ہاتھوں میں ان کے دونوں جہاں کا نظام ہے، ہم کیا سمجھ سکیں گے بھلا شان غوثیت، ہم کیا سمجھ سکیں گے بھلا شان غوثیت، وہ خود ہی جانتے ہیں جو ان کا مقام ہے، کہہ دیجئے حضور یہ منکر نکیر سے، کہہ دیجئے حضور یہ منکر نکیر سے، چھوڑو سراج قادری میرا غلام ہے۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، گھر میں بیٹھی سننے والی پردہ نشین میری ماں بہنوں، محبان رحمت للعالمین خاتم نبیین، محبان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، محبان اہل بیت اطہار علیہم السلام، محبان اولیاء اللہ رحم اللہ علیہم اجمعین، محبان غوث العالمین غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ آپ جتنے احباب ہیں، آپ کی آواز جتنی بلند ہو سکتی ہے اتنی بلند آواز سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائے۔ اللہم صلی علی
سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ کلین مرکزی مجلس اہل سنمات کے زیر اہتمام 11 روزہ جلسہ فیضان غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ 8واں جلسہ مسجد لال علی خاں چیلا پورہ میں منعقد ہے۔ آپ ہم حضور پیران پیر غوث الثقلین غوث العالمین شیخ کل سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی محی الدین قطب ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ پر عظمت میں خراج عقیدت و غلامی پیش کرنے کے لیے یہاں حاضر ہیں۔ لیکن یہ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلسہ ہے اور لوگوں کی دلچسپی کا یہ حال ہے کہ لوگ توجہ نہیں دے رہے۔ اصل بات یہ ہے بھائی، تھوڑی فکر کرو آپ لوگ کس نہج پہ جا رہے ہیں؟ آپ کیا ہم مسلمان کا یہ حال ہو چکا ہے کہ مسلمان نمازوں کا پابند نہیں رہا، مسلمان کے چہرے مسلمانیت ظاہر نہیں ہوتی، داڑھی نہیں، اور مسلمان کھانے پینے میں پڑ گیا ہے، مسلمان عیش و عشرت میں پڑ گیا ہے، گھروں میں لنگے پکچراں دیکھے جا رہے ہیں، بیٹا بیٹی ناچ رہے ہیں اور مختلف انداز سے ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ اصل ہم لوگ یہودیوں نصرانیوں کو خوش کر رہے ہیں۔ اس لیے تو فرانس میں، یورپین ممالک میں بارہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے جا رہے ہیں اور ہم کو آزمایا جا رہا ہے۔ آج مسلمانوں کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم پر یہ احسان ہے کہ ان بزرگ ہستیوں نے ہم کو اللہ رسول کا سچا، اللہ کا سچا بندہ، رسول کا سچا غلام بنایا تھا۔ لیکن ہماری یہ حالت ہے، نہ ہماری قرآن پاک سے دلچسپی ہے، نہ ہماری نمازوں سے دلچسپی ہے۔ مسجد مرثیہ کہاں ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ اوصاف، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ اور آج حالم یہ ہو چکا ہے کہ لوگ دعوتوں میں مصروف ہیں، لوگ اپنی زندگی میں مصروف ہیں، کسی کو کوئی بات ہے، بیکار کاموں میں ہماری زندگی جا رہی ہے۔ لیکن جہاں غوث اعظم کا ذکر ہو رہا ہے، جس کے ذکر سے بیماریاں دفع ہوتے ہیں، جس کے ذکر سے مصیبتیں ٹلتی ہیں، جس کے ذکر سے آفتیں دفع ہوتی ہیں، جس کے ذکر سے رحمتیں ملتی ہیں، جس کے ذکر سے ساری پریشانیاں دور ہوتی ہیں، جس کے ذکر سے ہماری زندگی کامیاب ہوتی ہے، اسی کے ذکر سے دور ہو رہے ہیں اور پھر شکایت یہ کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ حالانکہ مسلمانوں کا دیکھنے والا اتنے بڑے لوگ ہیں مسلمانوں کو دیکھنے کے لیے، اگر ان کو پکڑیں، ان کی درگاہوں کو تھامیں تو ہمیں بے عزتی نہیں ہوتی۔ لیکن ہم جو سچے ایمان کی علامت ہے، جو سچائی مسلمان کی ہونی چاہیے، زندگی جو اسلام کی ہونی چاہیے، ہم اس سے دور ہیں۔ نہ ہمارے چہرے مسلمانوں کے جیسے ہیں، نہ ہماری زندگیاں مسلمانوں کے ویسی ہے، نہ ہم لبرلزم، سوشلزم، کمیونزم، یہ تمام ازموں کے ہم خوش کرنے والے ہو گئے۔ آج سوشلزم والے خوش ہو رہے ہیں، آج لبرلزم والے خوش ہو رہے ہیں، آپ چند نمازیں پڑھ رہے ہیں، لیکن معاشرہ تو ہمارا بالکل لبرلزم ہو گیا ہے، بالکل سوشلزم کی طرف ہم آ گئے ہیں، دین سے ہم دور ہو گئے ہیں، اسلام کی تعلیمات ہم کو معلوم نہیں ہے، یہاں تک کہ بعض لوگوں کو کلمہ بھی صحیح پڑھنا نہیں آتا، یہاں تک کہ بعض لوگوں کو نماز بھی نہیں آتی، صرف جمعے کو آ جاتے ہیں، ہاتھ مل لیتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ اور یہاں حال یہ ہو گیا ہے کہ اسلام کی بات کرتے ہیں تو بیزارگی نظر آتی ہے۔ آپ دیکھیے اب الیکشن ہو رہا ہے، یا تو مسجد میں ہم بالکل چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، بہترین انتظام ہمارے ناظم صاحب کیے ہیں، یہاں تو عود بھی جلایا گیا، خوشبو بھی پھیلائی گئی اور بہترین انتظام کر کے لائٹنگ لگا کے یہاں پر آپ کو دعوت دی گئی ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ یہ جلسے سیاسی چل رہے ہیں، سردی کا موسم ہے، لوگ وہ جلسوں میں جا کے دیکھیے کہ قطار در قطار کھڑے ہوئے ہیں، وہاں گالی گلوچ ہو رہی ہے، وہاں ایک دوسرے کی غیبت ہو رہی ہے، وہاں ایک دوسرے پر تنقید کی جا رہی ہے، بہتان ترازی کی جا رہی ہے، اور وہاں کھڑے رہ کر جلسہ سن رہے ہیں۔ نہ بابا یاد آ رہے ہیں، نہ اماں یاد آ رہے ہیں، نہ کاروبار یاد آ رہے ہیں، نہ تجارت یاد آ رہی، نہ بیوی یاد آ رہی، نہ بچے یاد آ رہے ہیں، نہ اپنی زندگی کا کیا کامیاب ہونا وہ یاد آ رہا ہے، صرف یہ دیکھ رہے کہ انہیں ہمارے کو اچھا کرتا ہوا۔ کیا
سیاسی لیڈر کر سکتے ہیں، یہ سیاسی لیڈر تو ہمیں بے دین بنا دیے، ہمیں دوزخی بنا دیے۔ ہم کو تو ایسی دعوت دے رہے ہیں کہ کلمے کی بنیاد پر ایک ہو جاؤ۔ ہم کلمے کی بنیاد پر اگر ایک ہو جائیں گے تو پھر غوث اعظم کو نام لینے کو شرک کہہ رہے ہیں۔ ارے جو غوث اعظم کا نام لینے کو شرک کہہ رہے ہیں، پھر اس کو جنت کہاں ملے گی؟ یا غوث کہنے سے تو جنت ملے گی۔ آج مسلمانوں کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ لیڈر ہمیں نہیں بچا سکتے، آج کل کے لفافے کا علماء نہیں بچا سکتے، آج کل کے نام نہاد مشائخ نہیں بچا سکتے۔ اگر ہم کو بچنا ہے تو صحیح ایمان کی تعلیم حاصل کرنا پڑتا ہے۔ اور سرکار نے فرمایا کہ سب سے پہلے میرے اپنے بچوں کو تم میری محبت سکھاؤ۔ اگر ہمارے دل میں سرکار کی محبت سچی ہوتی، ادا ہوتے بچہ ہمارا مسجد میں آتا۔ آج ہم ہمارے بچوں کے، نوجوانوں کے ہاتھوں میں سیل فون ہے، بیکار کی چیزیں دیکھ رہے ہیں جس میں ایسی گندی گندی چیزیں ہو رہی ہیں جس کا دیکھنا عذاب کا باعث ہے۔ بے حیائی اس طرح ہو گئی ہے، 10,000 روپوں کی واسطے عورتیں مرتے کاندھے سے کاندھا لگا کر لڑ بڑ کے 10,000 کے لیے ملتے نہیں معلوم ہے۔ سڑکوں پہ عورتیں پھر رہی ہے بے پردہ، سڑکوں پہ عورتیں غچو کھاتے ہوئے نظر آئیں گی آپ کو۔ یہ دوشے رات کے 3 بجے اٹلی دوشے کھاتے ہوئے مسلمان نظر آ رہے ہیں۔ یہ زندگی اسلام کی نہیں ہے۔ اسلام کی زندگی وہ ہے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو عطا فرمائی تھی، صحابہ اکرام نے تابعین کو عطا فرمائی تھی، تابعین نے تبع تابعین کو عطا فرمائی تھی، تبع تابعین نے ائمہ کو عطا فرمائی، اور ائمہ کے سیکھنے والے، صحابہ سے سیکھنے والے غوث اعظم خواجہ اجمری ہے۔ انہوں نے زندگی بتائی۔ آج ہم کو بے دین بنا دیا جا رہا ہے، ہم کو کہا جا رہا ہے کہ ہیپی دیوالی کہو۔ ارے ہیپی دیوالی کہہ کے ہم بتوں کی پوجا کریں گے؟ شرم کی بات ہے، ڈوب مرنے کی بات ہے۔ ہم جو ہیپی دیوالی کریں گے؟ خواجہ غریب نواز نے ہندوستان میں آ کر، تم بولے ان سے ملنا ان سے ملنا، خواجہ غریب نواز ہندوستان میں آ کے 90 لاکھ لوگوں کو جو بت پرستی کرتے تھے ان کو اسلام کے دامن سے وابستہ کیا، اور تم ہم کو بتوں کی طرف کھینچ رہے ہیں۔ یہ تمہاری مولویت ہے، یہ تمہاری لیڈریت ہے، یہ تمہاری مشائخیت ہے۔ ارے ہم کو تو بحروں میں فرمایا، بتوں سے چھڑایا، خدا سے ملایا، عجب رہنما ہے ہمارے محمد۔ اس قدر ہم اسلام سے بیزار ہو چکے ہیں۔ توبہ کیجئے۔ یہ جلسہ رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ آج ہمارے گھر اسلامی گھر ہو جائے، ہمارے بچے اسلامی انداز اختیار کر لیں، ہمارے نوجوان اسلامی طرز کی زندگی گزاریں، ہم مصیبتیں اٹھائیں مگر اسلام پہ قائم رہے۔ جان کی ڈر کی وجہ سے ہم سرکار کے دامن کو نہیں چھوڑ سکتے، نمازوں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ آج کیا کیا یہ علماء نے، یہ لفافے لینے والے علماء، یہ مشائخین، یہ لیڈروں نے کیا کیا؟ مسجدوں کو تالے لگا دیے کرونا کے نام پہ، مسجدوں کو جو ہے ویران کر دیا، پتھر لا دیے، یہ جانی بازیں بچھانے نہیں دیے، اور سوشل ڈسٹینس کر کے وہ کر دیا۔ ارے سرکار نے تو فرمایا موت جس کو آنی ہے آتی ہے، اللہ شفا دینے والا ہے، اللہ موت دینے والا ہے، اللہ حیات دینے والا ہے، اللہ مرضوں کو دور کرنے والا ہے۔ اور سرکار نے تو فرمایا کاندھے سے کاندھا ملا کر نماز پڑھو کیونکہ شیطان تمہاری نمازوں میں گھس جائے گا۔ انہوں اتنے دور ہو گئے، شیطان کیا، شیطان کی پوری اولاد آ کے ٹھہر جائے سن بازو۔ یہ ہے علماء کا کردار، یہ ہے مشائخین کا کردار، یہ ہے لیڈروں کا کردار جو آپ کو اللہ سے چھڑا رہے ہیں اور آپ کو بے دینوں کی طرف لے جا رہے ہیں۔ کلمے کی بنیاد پر ہم ایک ہے، انسانیت کی بنیاد پر ایک ہے۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو ہندوستان میں رہنا مشکل ہو جائے گا۔ اب کو صحیح رہ رہے ہیں، کیا مسلمانوں کے ساتھ کیا نہیں ہو رہا ہے؟ ابھی حال میں دلی کا فساد نہیں دیکھتے؟ بابری مسجد انہوں چھڑا نہیں سکے، کیا بابری مسجد دے سکے؟ تم کیا لے سکتے ہیں بابری مسجد؟ تمہاری حیثیت ہی کیا ہے؟ بابری مسجد تم کو نہیں دی جاتی، اللہ اپنا گھر تم کو نہیں دیتا کیونکہ تم نے اولیاء کی توہین کی ہے، تم نے رسول پاک کی توہین کی ہے، تم نے صحابہ کی توہین کی ہے۔ بابری مسجد لینے والے مسلم پر اللہ بورڈ پورا کا پورا وہابیوں پر مبنی ہے، اور وہابیوں کو اللہ کیوں اپنی مسجد دے گا؟ اگر مسجد دے گا تو یا غوث کہنے والوں کو دے گا یا خواجہ کہنے والوں کو دے گا۔ سمجھ جاؤ آپ، یہ باتیں ہیں۔ اپنے گھروں کو سیدھا کرو، بچوں کو نماز سکھاؤ، تلاوت قرآن سکھاؤ، سنت رسول سکھاؤ، بچوں کو محبت رسول سکھاؤ۔ آج نوجوان بچے اپنے ویڈیو پہ
اپنے جو ہے فونوں پر لنگے لنگے تصویراں دیکھ رہے ہیں، گھروں میں ادھر نماز پڑھ رہے ہیں، گھروں میں جا کے لنگے تصویراں دیکھ رہے ہیں، بیویوں کو بازاروں میں پھرا رہے ہیں اور بیویاں جا کے غچوبہ کھا رہے ہیں، یہ کاروبار بیوی گھر ہے، عورتوں پر نربھر ہو گئی ہے ساری زندگی۔ یہ نہیں ہے دوستو اسلام کا طریقہ۔ اسلام حیا پسند ہے، اسلام نے ہم کو بے حیائی سے روکا ہے۔ یاد رکھو، اس لیے سرکار نے فرمایا جب بے حیائی اور جب بے غیرتی، جب بے شرمی بڑھ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ آج کرونا کوئی کرونا ورانا نہیں ہے۔ کرونا اس کو لگے گا جو اللہ رسول کا مخالف ہوگا، کرونا اس کو نہیں لگتا جو یا غوث کہتا ہے یا خواجہ کہتا ہے۔ درگاہوں کو بند کر دیا گیا۔ یہ آج لبرلزم والے خوش ہو رہے ہیں۔ آپ نے خواجہ غریب نواز کو تکلیف دی ہے، آپ نے غوث اعظم کو تکلیف دی ہے، جنہوں نے زندگی بھر یہ سکھایا کہ اللہ کے دامن کو تھامو، توحید الہی پہ قائم رہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو تھامو، بتوں کی مخالفت کرو، خدا کی تعریف کرو۔ اور ہم کو کہاں کر دیا گیا؟ مشائخین کے بچوں کو دیکھو، علماء کے بچوں کو دیکھو، لیڈروں کے بچوں کو دیکھو کہ کہاں پھر رہے ہیں، کھاتے پیتے ہوٹلوں کو آباد کر رہے ہیں، ہوٹلوں پہ ہوٹلیں لگتے جا رہے ہیں، اور کیا چکن 65 کر رہے ہیں، یہ کھا رہے ہیں، وہ کھا رہے ہیں، دوشہ اڈلی کھا رہے ہیں۔ کیا گھر میں نہیں کھا سکتے آپ؟ رات کے 3 بجے کھا رہے ہیں، کیا روزہ رہ رہے؟ یہ کون بولنے والا ہے؟ اس لیے میں آپ کو بول رہا ہوں، ہمارے جو طور طریقے ہیں وہ اسلام کے خلاف ہے۔ جب ہم اسلام کے خلاف جائیں گے تو اللہ کی رحمت نہیں آئے گی، اللہ کی برکتیں نہیں آئے گی، اللہ توجہ نہیں کرے گا۔ کرونا کیا اس سے بڑی بیماری آنے والی ہے؟ اگر توبہ کریں گے، مسجدوں میں آئیں گے، اور ہم کہاں لگے ہوئے ہیں اپنی اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، کبھی پڑھ لیے تو پڑھ لیے نماز میں تو نہیں پڑھ لیے، کبھی جو ہے رمضان آیا روزہ رہے تو رہے، نہیں رہے تو رہے، کیا کریں؟ خالی کپڑے پہننا، خالی جو ہے اچھے اچھے کھانے کھانا، اچھی اچھی زندگی گزارنا، مکانہ بنانا اور بڑے بڑے بنگلے بنانے کی فکر، کاروں میں جانے کی فکر۔ ہم کو کچھ نہیں چاہیے، ہم کو کچھ نہیں چاہیے دنیا سے، ہم کو تو یہی چاہیے کہ رسول پاک کا دامن چاہیے، غوث کا دامن چاہیے۔ دنیا چھٹتی ہے تو چھٹ جائے، بھوکے رہتے ہیں تو بھوک برداشت کرو، پیاسے رہتے تو پیاس برداشت کرو۔ ہم کو نہ مال چاہیے نہ دولت چاہیے، ہمارا خاتمہ بالخیر ہو جائے، سرکار کی محبت میں ہو جائے تو یہی ہماری دولت ہو۔ اس لیے تو حضور پہلوم علامہ عبدالقدیر صدیقی حضرت علیہ رحمت اللہ نے فرمایا، بلا سے گر ہمارے پاس دولت ہے نہ عزت ہے، بلا سے گر ہمارے پاس، یہ ہمارے بزرگوں کا پیغام تھا۔ اور ہم کمانے میں پڑے ہوئے ہیں، اور ہم پیسی دولت کے جا رہے ہیں، بینک بیلنس، زمینات ہونا، اس کی فکر میں ہے۔ نہیں، میں بہت مصروف تھا۔ کیا مصروف تھے؟ زمین دیکھنے گیا تھا۔ دیکھ لیے؟ وہ زمین دیکھو جو اندر جانا ہے۔ یہ کیا زمینہ دیکھ رہے؟ وہ مال دیکھو جو مال آپ کو آخرت میں چھڑا لے گا۔ کیا دیکھ رہی ہے؟ یہ جمع کر کر کے ایک دن تو چھوڑ کے جانا ہے نا۔ کرونا نے نہیں بتا دیا، کروڑ پتیاں پیسے کے بلبوتے پہ نہیں بچ سکے، جو یا غوث کہا وہ بچ گیا۔ ابھی آج کل کے ماں باپ بھی عجیب و غریب قسم کے ماں باپ ہیں۔ بچہ نماز پڑھا تو داڑھی رکھا تو مرشد ہو گیا کیا؟ نماز پڑھا تو جب پڑھا ملا ہو گیا کیا؟ ایسے ماں باپ کی خدمت نہیں کرنا ہے۔ جو ماں باپ رسول کے خلاف ہے، جو ماں باپ اللہ کے خلاف ہے، جو ماں باپ غوث اعظم کے خلاف ہیں، جو ماں باپ خواجہ غریب نواز کے خلاف ہیں، جو ماں باپ کھڑے رہ کے سلام پڑھنے کے خلاف ہیں، جو ماں باپ درگاہوں کو جانے کے خلاف ہیں، جو ماں باپ نماز کے خلاف ہیں، جو ماں باپ قرآن پڑھنے کے خلاف ہیں، ان ماں باپ کو چھوڑ دینا مرنے کے لیے، اس ماں باپ کی تعظیم کرنا جو رسول پاک کی تعظیم سکھاتے ہیں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر پاک ہے۔ حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر کی ہم 11ویں کرنے والے ہیں، ہم یا غوث کہنے والے ہیں، ہم المدد یا غوث اعظم دستگیر کے نعرے بلند کرنے والے ہیں۔ آج ہمارے کو یہاں تک پہنچا دیا گیا، اور کلمے کی بنیاد کہ یا غوث کہے تو شرک ہے، 11ویں شریف کرے تو بدعت ہے،
اور ان سے ہم کوئی اتحاد کی دعوت دی جا رہی ہے. سنو، ہم ایسے سے اتحاد نہیں کر سکتے. ہم اتحاد کرتے ہیں تو کلمے کی بنیاد پر نہیں کرتے. ہم اتحاد کرتے ہیں تو غوث اعظم کی عظمت اور محبت کی بنیاد پر کریں. جو بولے کہ 11ویں کرنا رحمت ہے، جھنڈا اٹھانا رحمت ہے، یا غوث کہنا برکت ہے، مدد آتی ہے، ایسوں کو اپنے دکان سے نکالو، اپنے گھروں سے نکالو. اولاد بھی ہے تو لات مار کے نکال دو جو غوث اعظم کا دشمن ہے. اس اولاد کو اپنے گھر میں رکھو جو یا غوث کہتی ہے، کھڑے رہ کے سلام پڑھتی ہے. آج آپ کے ذہنوں کو بھٹکایا گیا. آپ نہ مسلمان رہے، نہ آپ کچھ اور رہے. کیا رہ گئے؟ لبرلزم کے قائل ہو گئے اور عاشقان رسول کو دہشت گرد کہا جا رہا ہے. عاشقان رسول جو رسول کے گستاخوں کو قتل کرتے ہیں ان کو آتنکوادی کہا جا رہا ہے. فرانس میں خاکے بنائے گئے. بارہا ٹوکنے کے بعد وہ ٹیچر نے وہی عمل کیا. سرکار کے خاکے بنائے، سرکار کی تصدیق کرتا تھا، سرکار دو عالم کا مذاق اڑاتا تھا، سرکار کے خاکے بناتا تھا. سارے فرانس میں خاکے لگائے گئے. تو عبداللہ نامی ایک بچہ، اللہ وہ شہید ہے، اللہ اس کو سرفراز فرمایا. عشق مصطفیٰ میں عبداللہ نامی ایک بچہ اٹھا، آپ جیسا نوجوان بچہ اٹھا اور جا کر اس کا سر قلم کر دیا. ہم کو نہیں کر سکے، لیکن ہندوستان میں رہ کر، حیدرآباد میں رہ کر ہم اس کی تعریف تو کر سکتے ہیں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فرانس میں عبداللہ نامی شخص نے جو اس کو قتل کیا ہے وہ واجب القتل تھا. وہ قتل نہیں تھا بلکہ رسول پاک کے دشمن کو جواب تھا. اور ہم یہ اس کو دہشت گرد نہیں کہتے، تعلیمات رسول کے خلاف نہیں سمجھتے، بلکہ ہم عبداللہ کو لاکھوں سلام کرتے ہیں کہ وہ عبداللہ نے جو کام کیا اچھا کیا، سرکار کی محبت کا اظہار کیا. آپ کیا بولتے ہے نا؟ اب ایک کھڑے رہ کے ایک لیڈر بول رہا تعلیماتیں نہیں بولنا کرتے. ارے ہم بولی گے، ہماری زندگی بھی رسول کے لیے ہے، ہماری موت بھی رسول کے لیے ہے. آپ کیا بولتے ہیں؟ بولنا کہ نہیں بولنا؟ کوئی لیڈر بول دیے یا باپ بولو میرا. میں یہی کہوں گا کہ عبداللہ نے جو کام کیا وہ بہتر کام تھا. عبداللہ کا کام، وہ عبداللہ نہیں، حضرت عبداللہ شہید رحمت اللہ علیہ ہے. وہ شہید ہو گئے سرکار کے ناموس پر. آج ایک ایک نوجوانوں کو ناموس مصطفیٰ پر شہادت قبول کرنے کا جذبہ دلانے کا وقت ہے. اور ہم کو یہ بتانا ہے کہ غوث اعظم نے جو سرکار کا ادب ہم کو بتایا، خواجہ غریب نواز نے ہم کو جو ادب بتایا، حضور بہت اللہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ادب بتایا، حضور بانی جامع نظامیہ امام اہل سنت حافظ انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہم کو سرکار کا ادب بتایا، اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہم کو سرکار کا ادب بتایا. صاحب اعلیٰ حضرت نے کہا دشمن احمد پہ شدت کیجیے، دشمن احمد پہ شدت کیجیے. کیا ملحدوں سے کیا مربت کیجیے، کیسے جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے. دشمنوں کو جلاؤ، یا رسول اللہ کہو. نہیں کہتے انہوں بھی صحیح، انہوں بھی صحیح. آپ جا کے ان کے پاس جا رہے ہیں، کھڑے رہ کے بول رہا ہے، وہ ایم پی ہو کہ ایم ایل اے ہو، کاؤنسلر ہو، کوئی کسے باشد ہو، کوئی بڑا آدمی ہو، اگر عبداللہ کو تعلیمات رسول کے خلاف کہہ رہا ہے اور دہشت گرد کہہ رہا ہے تو بتاؤ تم دہشت گرد ہے سب سے بڑے، تم عاشق رسول کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں، تم سے بڑا کوئی دہشت گرد نہیں ہے، تو بڑا آتنکوادی ہے. ہم تیرے کو نہیں مانتے، وہ عبداللہ کو مانتے ہیں تو جو رسول پاک کا عاشق ہے. بولیے صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا ہوں؟ بولیے بولیے نا. اب آپ ایم ایل اے، ایم پی، کاؤنسلر کو دیکھیں گے یا سرکار کی محبت کو دیکھیں گے؟ بولیے سب مل کے. سرکار کی محبت ہے تو سب کچھ ہے، نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. ہم غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لیے مانتے ہیں کیونکہ وہ سرکار دو عالم کے عاشق ہیں. ہم خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی اس واسطے مانتے ہیں کیونکہ خواجہ غریب نواز رسول پاک کے عاشق ہیں. ہمیں لذت عشق نبی خواجہ غریب نواز نے دیا، ہمیں لذت عشق نبی سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ نے دیا. ہم اگر امام حسن کو بھی مانتے ہیں کیونکہ وہ بھی عاشق رسول ہے، اور ہم امام حسین علیہ السلام کو اس لیے مانتے ہیں وہ بھی عاشق رسول ہے، اس لیے کربلا میں آ کے اپنی جان دے
تھی، کربلا میں آ کے سارا کنبہ لٹا دیا عشق مصطفیٰ میں، اس لیے ہم امام حسین کو چاہتے ہیں اور حق پر سمجھتے ہیں۔ یزید کو کافر سمجھتے ہیں، پلیت سمجھتے ہیں، اور امام حسین کو حق پر سمجھتے ہیں، کیونکہ عشق مصطفیٰ سکھایا امام حسین علیہ السلام نے۔ اور ہم مولا علی کو اس لیے مانتے ہیں کہ وہ عاشق رسول ہے، ہم عثمان غنی کو اس لیے مانتے ہیں کہ وہ عاشق رسول ہے، ہم حضرت فاروق اعظم کو اس لیے مانتے ہیں کہ وہ عاشق رسول ہے، ہم صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اس لیے مانتے ہیں کہ عاشق رسول ہے۔ سارے صحابہ کا ہم احترام کرتے ہیں اس لیے کہ سارے صحابہ رسول پر جان نثار کرنے، اپنی جان نثاری کرنے والے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ ایمان نہیں ہے نماز پڑھ کے کیا کرتے ہیں، ایمان نہیں ہے حج کر کے کیا کرتے ہیں، ایمان نہیں ہے قرآن پڑھ کے کیا کرتے ہیں۔ ایمان کیا ہے سمجھ لو، ایمان کس کا نام ہے؟ خالی نمازیں پڑھ لیے، مسجدیں آباد کر لیے، مسجدیں سجا لیے، حج کیمپ قائم کر لیے اور بڑے بڑے دین کی باتیں کرے، قرآن کے ترجمے کر لیے، خرد سے قرآن پڑھ لیے تو کوئی، ہم کسی کو مومن نہیں سمجھتے۔ کلمہ بھی پڑھا تو ہم اس کو مومن نہیں سمجھتے۔ کلمہ پڑھنے سے کوئی مومن نہیں ہوتا، نماز پڑھنے سے کوئی مومن نہیں ہوتا، روزہ رہنے سے کوئی مومن نہیں ہوتا، مسجدیں بنا لینے سے مسجد مومن نہیں ہوتا، خیرات پڑھنے سے مومن نہیں ہوتا، قرآن پڑھنے سے مومن نہیں ہوتا، یہاں تک کہ عالم بننے سے مومن نہیں ہوتا، حافظ قرآن ہونے سے مومن نہیں ہوتا، مرشدی کر لینے سے مومن نہیں ہوتا۔ مومن اس وقت ہوتا ہے جب اس کے دل میں محبت رسول جاگزی ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ بات میں ہوا میں نہیں بول رہا ہوں، اب میں دلائل شروع کرتا ہوں۔ یہ بات میں کوئی ہوا میں نہیں بول رہا ہوں، آپ کے ایمان کو بچانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا بھی ایمان محفوظ رہے اور آپ کا بھی ایمان محفوظ رہے۔ اب بتانا نہیں بتانا بولیے، ہمارے بھائیوں کے ایمان کی حفاظت کرنا کہ نہیں کرنا؟ ہم سیاسی شعبہ گری میں جا کے ایمان دے رہے ہیں، ہم مولویوں کے پاس جا کے ایمان دے رہے ہیں، مدرسے تو قائم کر لیے، بڑے بڑے مدرسوں کی سندیں ہیں لیکن ایمان ندارت ہے، بڑے بڑے مشائخین ہیں ایمان ندارت ہے۔ دارالسلام میں کھڑے رہ کر رسول پاک کی شان میں وہ وہابی سیف اللہ رحمانی نے کہہ دیا کہ سرکار کو کوئی اختیار نہیں ہے، مشائخین کچھ بولے نہ مولوی کچھ بولے۔ حیدرآباد میں صرف اکیلا بول رہا ہوں کیونکہ میں ایمان جانتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ سرکار کی ذریع بے ادبی، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، امام اہل سنت عارف اللہ حضرت حافظ انوار اللہ فاروقی بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سرکار کی شان میں ذرا سی بے ادبی وہ اس کو واجب القتل ہے، اس کی نماز نہیں دیکھیں گے، اس کا کلمہ نہیں دیکھیں گے، اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ بانی جامعہ کا فتویٰ ہے، اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کوئی بھی ہو کسے باشد، کتنا بڑا لیڈر ہو، کتنا بڑا عالم ہو، کتنا بڑا صوفی ہو، کتنا بڑا مرشد ہو، اگر سرکار کی بے ادبی سن کے خاموش بیٹھ رہا ہے تو وہ گستاخ ہے، اور گستاخ کی ایک ہی سزا، گستاخ رسول کی ایک سزا، سب مل کے بولو گستاخ رسول کی ایک سزا، گستاخ رسول کی ایک سزا۔ یہ ہونا جذبہ، یہ کوئی ہوا میں گولیاں کھیلنا نہیں ہے۔ بڑے بڑے علماء میں آپ پڑھتے نہیں نا کتابیں، علماء کو پہچانتے نا، آگے میٹھے میٹھے تقریرا نماز پڑھو روزہ رہو، خود ان کی نماز صحیح نہیں ہے۔ جو سرکار سے محبت نہیں رکھتا اس کی نماز بھی صحیح نہیں، اس کی قرآن نہیں، اس کی علمیت سے نہیں، تقویٰ صحیح نہیں۔ اس لیے تو جلیل مانک پوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا صرف حب نبوی حشر میں کام آئی جلیل، صرف حب نبوی یعنی سرکار کی محبت حشر میں کام آئی جلیل، صرف حب نبوی حشر میں کام آئی جلیل، طاعت آئی نہ زہد آیا نہ تقویٰ آیا۔ یہ طاعتیں، یہ زہد، یہ عبادتیں، رات بھر نمازیں پڑھنا، یہ روزے پہ روزہ رہنا، یہ وظیفے پہ وظیفے پڑھنا، وہ یہ تو چھوٹے معاملے تو چھوڑ دو، ہم تو نہ اس کے پابند ہیں نہ اس کے پابند ہیں۔ ہاں مسجدیں اتنی خوبصورت بنائی گئی ہے، ایک یا دو صف ہو رہے ہیں، کیا محلے میں اتنے مسلمان ہیں؟ اگر مسلمان چاہا تو مسجدیں کم پڑ جائیں۔ آپ جمعہ میں نہیں دیکھتے کہ لوگ کتنے آ جاتے ہیں، تو کہاں سے آ گئے؟ یہیں کے تو رہنے والے ہیں۔ یہ ہماری نماز کے ساتھ دلچسپی ہے کیونکہ ایمان ہمارے اندر نہیں آیا،
ہمارے پاس ایمان نہیں اترا، ایمان کو آپ پہچانتے بھی نہیں، آپ لبرلزم کے قائل ہیں، اس لیے کھانے پینے کی طرف جا رہے ہیں، آپ لبرلزم کے قائل ہیں، پڑھے تو پڑھے، نماز نہیں تو نہیں پڑھے، ٹوپی پہنے تو پہنے نہیں تو پہنے، داڑھی رکھے تو رکھے نہیں رکھتے رہے، شریعت پہ چلے تو چلے نہیں چلے تو چلے، ادھر نماز بھی پڑھ لیں ادھر سینما بھی دیکھ رہے ہیں، ادھر نماز بھی پڑھ لیں ادھر بچیوں کو ناچ سکھا رہے ہیں، ادھر نماز پڑھ رہے ہیں ادھر بچوں کو نچا رہے ہیں، ادھر نماز پڑھ رہے ہیں، آپ اسکولوں میں ڈال رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں کہ میری بچی گالی دے رہی ہے، میرا بچہ گالی دے رہا ہے، خوش ہو رہے ہیں، ہمارا بچہ کیسا گالی دیتا، یہ لو، یہ دین ہے، سرکار یہ سکھائے، معلوم ہوا کہ مسلمان بہت پستا، پھر بولے مسلمانوں کو بہت ستایا جا رہا ہے، ارے اور ستانے کے قابل ہے، یہ تو اللہ کا رحم ہے، اللہ سانسیں عطا کر دیا، یہ سرکار دو عالم کا کرم ہے کہ تم جی رہے ہیں، ورنہ بڑے بڑے عذاب آنا چاہیے، یہ کرونا کچھ بھی نہیں ہے، اس سے بھی بڑا عذاب آئے گا اگر آپ میری بات نہیں سنیں گے۔ سنیے، میں 2 سال سے بولتا تھا کہ عذاب آنے والا ہے، سرکار کی شان میں گستاخیاں ہو رہے ہیں، اولیاء کی شان میں گستاخیاں ہو رہے ہیں، یا غوث کہنے کو شرک کہا جا رہا ہے تو لوگ برا مانتے تھے، مولانا ان کو بول رہے ہیں ان کو بول رہے ہیں، اب بولنا نہیں بولنا، ہاں بولیے، دم ہے تو آگے بات کرو، علمی بات کرنا ہے تو کون عالم آتا، کون مفتی آتا، کون مشائخ آتا، کون لیڈر آتا، علمی بات کر، گھٹنوں کو رکھ کے اپنی لیڈری چلانا اور ہے، علم سے بات کر کے اللہ رسول کا دامن تھامنا اور ہے، لائن گرامروں کو ساتھ رکھ لے کے، گنڈوں کو ساتھ رکھ لے کے، پولیس کو لوگ بولے ان کا نام پولیس ہے، ان کا نام گنڈے ہے، میں بولا ہمارے پاس غوث و خواجہ ہے، آپ مت گھبراؤ، آپ مت ڈرو، کسی سے مت ڈرو، اللہ سے ڈرو، جو اللہ سے ڈرتا ہے ساری کائنات اس سے ڈرتی ہے، یہ یقین پیدا کر لو، ایمان میں ان ویسے ہے، کوئی بھی بڑا پہلوان ہوگا، ہم غوث اعظم کے غلام ہیں، بڑے بڑے پہلوان کیا پہاڑوں سے ٹکر لے لیتے ہیں غوث کے غلام، غوث اعظم کی یہ مدد آئے گی، ابھی آپ نے سن لیا نا کہ بیوی کو ستاتا تھا، ایسوں کے ساتھ شادی مت کرو، ہم بولے کہ ان لوگوں کے ساتھ، یہ غوث کو نہیں ماننے والوں کے ساتھ شادی مت کرو، تو وہ نہیں لے رہا، جہیز نہیں لے رہا، دیکھو انہیں کیسا ستا رہا، اپنی بیوی کو یا غوث کہنے پر سزا دیتا تھا، اور اس کے جو گوشت کو موڑ کے اس کو زخم دیتا تھا، اور انہیں یا غوث کہتی تھی، آخر میں کیا ہوا، ابھی آپ نے مولانا سے سن لیا نا، کیا ہوا، ایسا پھالی پڑا، کرا کرا کر کے مر گیا، ایسا مریں گے پورے یہ وہابیاں، یہاں بھی مریں گے، اور ان لوگوں کو تو ڈائریکٹ دوزخ ہے، ان سے نہیں پوچھا جائے گا نماز پڑھے کیا نہیں پڑھے، ان سے نہیں پوچھا جائے گا قرآن پڑھے کیا نہیں پڑھے، ان سے نہیں یہ ہم سے پوچھا جائے گا، ان سے نہیں، اللہ تو بول رہا منافقین کو، کافروں کو اکٹھا کر کے دوزخ میں ڈالوں گا، اور منافقین کو دوزخ کے آخری گڑھے میں ڈالوں گا، قرآن پڑھ لیجئے، اب آپ کدھر جانا چاہتے ہیں، فیصلہ آپ کر لیجئے، میرا پیغام غوث ثقلین کی تعلیمات کے روشنی میں عرض کرنا ہے، میں آپ کو سنا دے رہا ہوں، اور آپ کے ایمان کو بیدار کرنے کی صحیح کر رہا ہوں، اگر آپ قبول فرما لیں گے تو آپ کا ہی بھلا ہوگا، میرا کیا ہونے کا ہے، اگر ان چیزوں کو آپ اپنے عمل میں لائیں گے تو یہاں کی زندگی سفل ہو جائے گی۔ سنیے، فیصلہ آباد میں، فیصلہ آباد پاکستان کا علاقہ ہے، فیصلہ آباد میں ایک مولوی نے کھڑے کے تقریر کی غوث اعظم کے خلاف، کہنے لگا اگر غوث ہے نا تو میری ٹانگ توڑ کے بتاؤ، کھڑے رہ کے تقریر کر دیا، تھوڑے دن بعد ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایک ٹانگ نے 2 ٹانگ چلے گئی، تو ایک ہمارے پاس کے سنی مولوی بولے واہ واہ کیا شان ہے غوث اعظم کی، بولا تھا ایک، غوث اعظم نے 2 کر دی ہے، غوث اعظم کی عطا بھی کیا عطا ہوتی ہے، مانگتا ہے تو ڈبل دیتے ہیں، ایک بولا تھا 2 دے دیے، یہ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ آپ سمجھے کیوں جلسہ کر رہے ہیں؟ اس لیے جلسہ کر رہے ہیں کہ غوث کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بیماریوں کو، کرونا وائرس کو، وباؤں کو، بلاؤں کو، ہمارے گھر کی نحوستوں کو دفع فرمائے، اس لیے ہم یہ جلسہ کر رہے ہیں۔ اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تفریح کے لیے جلسہ کر رہے ہیں، ہم کو کہیں خطاب کا موقع نہیں ہے، اس لیے یہاں کے چیلے پورے میں تقریر کر رہے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے، غوث اعظم ہر جگہ تقریر کرا لیتے ہیں، ہم کو ضرورت ہے، ہم حق بات کرتے ہیں،
اور حق بات کرنے میں ڈرتے نہیں ہم کسی سے، چاہے وہ کوئی بھی رہو۔ میں تو یہاں سے بھی اپنے گھر تک پیدل جاتا ہوں، آج سے نہیں بول رہا ہوں، ناظم میاں گواہ ہے، یہ بات میں آج پہلی مرتبہ نہیں بول رہا ہوں۔ ہاں، ابھی ہمارے متین خان صاحب نے گواہی دے دی، 1990 کی بات یاد دلا دی ہوں، اس سے پہلے سے یہاں جلسے ہوتے ہیں۔ جناب سید نظام الدین رحمت اللہ علیہ متولی، اور ان کے بعد ان کے بھانجے جناب سید عبدالولی ذاکر قادری صاحب جو امریکہ میں ہیں، وہ امریکہ میں دھوم مچا رہے ہیں، ہر جگہ ان کا واضح و بیان ہو رہا ہے، اور اہل سنت کا ایسا عظیم کام کر رہے ہیں کہ سرکار کے منشے کے مطابق نہ بھائی کو مانے نہ ماں کو مانے، صرف مانے تو غوث اعظم کو مانے، بتا دیا انہوں نے۔ اور آج اس واسطے امریکہ میں ان کی عزت ہے، لاکھ ان کی عزت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی، اور بدنام کرنے، کون؟ گھر کے لوگ ہی بدنام کرنے کی کوشش کیے، لیکن عزت پہ حرف نہیں آیا، کیونکہ لب پر یا غوث ہے۔ غوث اعظم عزت بچا لیتے ہیں، غوث اعظم مرتبے دیتے ہیں، ورنہ یہاں حیدرآباد سے جانے والا امریکہ میں اتنی عزت پانا کتنی بڑی مشکل کی بات ہے، اور وہاں بڑے بڑے علماء موجود ہیں، لیکن ذاکر میاں کی اتنی بڑی عزت ہے کہ ہر محفل میں ذاکر میاں کا واضح و بیان ہوتا ہے۔ دیکھ لو یہ عزت کس سے ملی؟ یہ سرکار غوث اعظم کا نام لینے سے، امام حسین کا نام لینے سے، اہل بیت اطہار کی محبت سے، سرکار دو عالم کی محبت سے، میلاد کا کام کرنے کی وجہ سے، مجلس اہل سنت کا کام کرنے کی وجہ سے اللہ نے غیر مقام پر عزت عطا فرما دی، اور ایسی بڑی عزت ہو گئی کہ ہر کوئی ان کے ہاتھ چوم رہا ہے۔ جناب سید عبدالولی ذاکر صاحب کا بھی میں یہاں شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے مہینہ شروع ہونے سے پہلے مجھے یاد دلاتے رہے کہ مسجد لال علی خاں میں جلسہ رکھیے، مسجد لال علی خاں میں جلسہ رکھیے، مولا آپ اطمینان رہیے، وہاں ناظم صاحب ہیں، انہوں بھی قادری ہے، ہمارے ناظم صاحب ہماری خانقاہ سے وابستہ ہے، جناب غلام، نام بھی بہت پیارا ہے ان کا، جناب غلام مرتضیٰ۔ کس کے ہے غلام؟ مرتضیٰ کے غلام ہے۔ جلسہ کس کا ہے؟ مرتضیٰ کے بیٹے کا ہے۔ جو غلام مرتضیٰ ہوگا وہ غوث اعظم کا بھی غلام ہوگا، ان کے لاڈلے کا بھی غلام ہوگا۔ مولا بے فکر رہیے، میں ڈال دیتا ہوں، آپ اتنی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ میں ڈال دیتا ہوں۔ الحمدللہ پوسٹر بھی لگ گئے، دال بھی دیے، جلسہ بھی ہو گیا۔ یہ ہمارے جناب غلام مرتضیٰ ناظم قادری صاحب کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ ان کی عمر دراز فرمائے، اللہ ان کو صحت و تمثیل دے کہ مسجد کا کام بہت اچھا سنبھال رہے ہیں، قادری ہیں، غوث اعظم کے مریدوں میں شامل ہیں۔ اس لیے تو ابھی ہمارے سالم صاحب نے پڑھا نا کہ میں قادری ہوں، شکر ہے رب قدیر کا، میں قادری ہوں، شکر ہے رب قدیر کا، دامن ہے میرے ہاتھوں میں پیران پیر کا۔ اسی پہ ناز کرنا ناظم میاں، نہ دولت نہ عزت۔ اس لیے بیرون کا میں شعر سنا رہا تھا، سرکار بیرون بھی ناز کرتے تھے تو قادریت پہ ناز کرتے تھے۔ آپ بھی تو ان کے غلام قدیر کیا سرکار، یہ ہماری خانقاہ سے وابستہ ہیں۔ اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کے بچوں کو سلامت رکھے، ان کی بیوی کو سلامت رکھے۔ اس طرح مسجد کی یہ خدمت کر رہے ہیں، اور ضرور اللہ ان کی خدمت کو قبول کر رہا ہے۔ اس لیے تو آج مسجد کا کام انہی کے ہاتھوں میں ہو رہا ہے۔ انہوں تو امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں کیا کریں گے؟ جو کر رہے ہیں ہمارے ناظم صاحب کر رہے ہیں۔ اللہ ان کو سلامت رکھے، اور ہمیشہ قادریتی کا کام کرتے رہیں، غوث اعظم کی غلامی کا دم بھرے، اور غوث اعظم کے غلاموں سے لڑے۔ اللہ ان کو یہ ہمت عطا فرمائے۔ جواب دے دینا، ڈرنا نہیں کسی سے۔ اس لیے تو اردو بیرون نے فرمایا، بلا سے اگر ہمارے پاس دولت ہے نہ عزت ہے، نہ ہم کو عزت چاہیے نہ دولت چاہیے۔ یہ قدیر پیا، سنو ناظمیہ، آپ کے دادا پیر کیا فرما رہے ہیں؟ یہ تعلیم میں دے رہا ہوں، اب دینا نہیں دینا بولوا۔ بلا سے اگر ہمارے پاس دولت ہے نہ عزت ہے، بلا سے اگر ہمارے پاس دولت ہے نہ عزت ہے، محمد مصطفیٰ کی ایک الفت لاکھ دولت ہے۔ یہی دولت ہمارے لیے کامیاب ہے۔ اب میں دلیل دوں گا آپ کو کہ محبت رسول کیا ہوتی ہے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات سنیے آپ، اس کے بعد آپ کو مزہ آئے گا کہ غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ اور حالانکہ میری طبیعت کو ذرا آج ساتھ نہیں دے رہی ہے، لیکن غوث اعظم کا نام لے کے بیٹھ گیا، شروع ہو گئی تقریر۔
میں تو سمجھا کہ میں 4 جملے بھی بول سکتا ہوں، نہیں بول سکتا ہوں، آج میری طبیعت تھوڑی میں ایسا محسوس کر رہا ہوں، مگر میں یہ یا غوث بول کے بیٹھ گیا یا خدیر پیا سرکار بول کے بیٹھ گیا۔ میں جب پھر مرشد کا نام لیتا ہوں تو مرشد کی مدد آئی جاتی ہے۔ تو سنیے، اور یہ باتیں کوئی نہیں سناتا بھائی، آپ جتنی دیر بیٹھیں گے رحمت ہی برسے گی۔ سن لو آپ، ان کے جلسوں میں مت جاؤ، ان کے پروگراموں میں شریک ہونے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، الٹا ہمارے کو عذاب ملے گا۔ میں دلیل اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ دوسروں کو بھی یہ باتیں بتانا۔ یہ قرآن و حدیث ہے، قرآن پاک کو مانتے نہیں مانتے؟ نہیں مانتے تو چلے جائیے، قرآن کو مانتے تو بیٹھیے، نہیں تو خواہ مخواہ کے مولانا ایسا بول دیا۔ میں قرآن سے بول رہا ہوں، میں نہیں بول رہا ہوں، اللہ بول رہا ہے، میں نہیں بول رہا ہوں، رسول پاک نے سنایا امت کو، وہ بات بتا رہا ہوں۔ سننے کو تیار ہے؟ قرآن کی بات سنیں گے؟ ارے قرآن کو تو زندگی گزار دینا پوری قرآن پاک میں۔ یہاں تو بول رہے ہیں کہ ہمارے کو یہ کام ہے، ہمارے کو وہ کام ہے، ہمارے کو دکان کو جانا ہے، مکان کو جانا ہے، ہماری اماں بیمار ہے، باوا بیمار ہے، سب بیماروں کو چھوڑ دینا شفا ہو جاتی غوث کے جلسے میں بیٹھنے سے۔ ہم لوگ ہاں سنہری موقع چھوڑ دے رہے ہیں۔ ہم آپ کو بار بار توجہ دلا رہے ہیں کیونکہ ہمارے کو کوئی شوق نہیں ہے کہ ہم تقریر کریں۔ بہت تقریراں کر لیے، بہت جلسے کر لیے، بہت چیزاں کرے لوگوں کو، لیکن اور لیبرزم کی طرف بھی جا رہے ہیں۔ لیکن ہم سانس میں جب تک سانس ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ رسول پاک کا پیغام لوگوں کو پہنچاتے جائیں، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں۔ یہ ہے، آپ بھی اس پہ آ جائیے اگر خبر اچھی ہونا ہے، ورنہ کرونا لے کے چلے جائیں گا تو کرونا تو دنیا میں بھی ستایا، پھر خبر میں بھی کرونا ہو جائیں گا۔ تو ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے، اچھے اچھے لوگ چلے گئے کرونا کرونا بول کے۔ ہم کو کرونا نہیں ہونا ہے، ہم کو غوث کا دامن ہونا ہے۔ اس لیے یہ محفل سجائیں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ توبہ میں اور آیت نمبر 24، سورہ توبہ پارہ نمبر 10 پارہ 24 آیت نمبر سورہ توبہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم اقترفتموها وتجارتم، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشونها کسادها ومساکین یرضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اور میں یہ ترجمہ تفسیر صدیقی سے سنا رہا ہوں۔ ہمارے ناظم صاحب کے دادا پیر، میرے پیر، اور ہمارے قیصر صاحب کے دادا پیر، ہمارے مجاہد میاں کے دادا پیر، اور میرے پیر کا ترجمہ سنا رہا ہوں میں۔ سنیے، بہت بڑے مفسر، شمس المفسرین، اور خود سرکار خادم القرآن کہتے تھے اپنے آپ کو۔ زمانہ آپ کو شمس المفسرین کہتا تھا، اتنے بڑے عالم تھے، حیدرآباد ناس کرتا ہے جی۔ حضرت فرماتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں، اے پیغمبر تم کہہ دو اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارے خرابات دار اور مال جو تم کماتے ہو اور تمہارے تجارت جس کے نقصان کا تم کو خوف ہے، بیپار جس کے من پڑ جانے کا تم کو ڈر ہے، اور گھر جن کو تم پسند کرتے ہو، اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے تمہارے پاس زیادہ محبوب ہے، تو پھر تم منتظر رہو یہاں تک کہ اللہ تم پر اپنا عذاب لائے گا۔ اللہ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ آپ نہیں سمجھے، اب میں بتاتا ہوں آپ الگ الگ کر کے۔ خل اے حبیب، یہ کہہ دیجیے اپنے امتیوں کو، ان کانا، اگر وہ تمہارے آباؤ کو باپ ہوں۔ باپ سے زیادہ لوگ محبت کرتے ہیں، کرتے کہ نہیں کرتے؟ ہاں، باپ ہی تو زیادہ محبت ہے، لیکن آج کل باپ سے محبت نہیں لوگوں کو، کیونکہ باپ ہی نہیں سکھایا ہے ان کو محبت کرنا۔ سرکار کی محبت کریں گے تو بھی باپ کی محبت کریں گے۔ سرکار نے خود بتایا، آپ خود جلسے میں آئے، بچوں کو کیوں نہیں لائے؟ سوال ایک پیدا ہوتا نا، بچہ جا رہا ہے ادھر ادھر، بابا کی نہیں سن رہا آج کل کا بچہ، جاؤ جی بول رہا بابا کو، انہوں کھلاتے جا رہے ہیں، ایسے پٹے کو لات مار کے نکال دینا۔
جو سرکار کی نہ سنے، جو اللہ کی نہ سنے، جو نماز نہ پڑھے، جو باپ کی نہ سنے، وہ پٹے کو گھر میں کیوں رکھ رہے ہیں آپ؟ وہ بچے کو رکھو جو آپ کی عزت کرتا ہے، اب نہیں کام آ رہا، آپ کما کے اس کو کھلا رہے ہیں، اس کے احساس نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایک صحابی آ کے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ ماں باپ کا کیا حق ہے؟ یہاں بیٹھیں گے تو سمجھ میں آئیں گا نا، اپنے بچوں کو لائیں گے، خود آ جاتے، بچوں کو نہیں لاتے، پامن کرنا، مارنا، چھپ کام چھڑا کے یہاں لانا، تو سمجھ میں آتا کہ ماں باپ کا ادب کیا ہے۔ سرکار نے فرمایا، صحابی نے جب پوچھا ماں باپ کا کیا حق ہے، تو سرکار نے فرمایا ماں باپ تمہاری دوزخ بھی ہو جنت بھی ہے، یعنی اگر تم ماں باپ کی عزت کرو گے، ماں باپ کی خدمت کرو گے تو جنت ملے گی، اگر ماں باپ کی نافرمانی کرو گے تو دوزخ میں جاؤ۔ یہ نہیں ہے معلوم ہے آج کل کے نوجوانوں کو، انہیں جا رہا، جاؤ جی بابا تم ایسی ہے، میرے کو جانا ہے، دوست کھڑا ہوا ہے، بابا میں دم نہیں ہے، کیوں کھلا رہے ہیں، کیوں پلا رہے ہیں؟ کل اللہ پوچھے گا کیسی اولاد چھوڑ کے آئے، حساب کتاب لیا جائے گا۔ آپ نماز پڑھے تو نہیں چلتا، آپ جو ہے نیک رہے تو نہیں چلتا، بیوی بچوں کو بھی نیک بنانا آپ کی ذمہ داری ہے، اپنی بیوی کو اور اپنے بچوں پہ کنٹرول کرنا، ان کو نمازی بنانا، ان کو قرآن کی طرف توجہ دلانا، ان کو دیندار بنانا، ان کو عاشق رسول، عاشق غوث اعظم بنانا، ورنہ آپ کی خبر پہ فاتحہ نہیں دیں گے پٹے، نہیں دے رہے ہیں۔ بعض پٹے تو ایسے ہیں بول رہے ہیں بابا کمبر ہے تو اچھا ہے، ان کا پیسہ مل جائے گا، یہ بڈھا مرتا کی نہیں مرتا کی، کم مرتا کی بول رہے، خدمت نہیں کر رہے پٹے، چلے آ رہے ہیں۔ تو اب ایسے پٹوں سے کیا امید رکھتے کہ آپ انہیں رسول پاک کی محبت کریں گے؟ ان سے کیا امید ہے کہ ہماری خدمت کریں گے؟ یہ آپ کی غلطی ہے، یہ ماں باپ کی غلطی ہے، ماں باپ نے اپنے بچوں کو صحیح تعلیم نہیں دی۔ سرکار نے تو فرمایا کہ اپنے بچوں کی تعلیم بچپنے سے شروع کر دو، 7 سال کی عمر میں نماز کے ساتھ لے کے جاؤ، نماز سکھاؤ، دین سکھاؤ، ساری چیزیں، اور 10 سال کی عمر میں مارو اس کو دین کے لیے، مارو اس کو نماز کے لیے، انہوں نہیں مارتے، انہیں بڑا ہو کے ان کو مارنا ہے۔ کئی گھروں میں لوگ آ کے سناتے، بولا غلطی آپ کی ہے، آپ نے لاڑوں میں تباہ کر دیا، انہیں دادا گیری بن گیا اور آپ ہو گئے، آپ سمجھ رہے کہ میں نیک ہوں، وہ پٹا فاتحہ بھی نہیں دیں گا۔ ایسی اولاد کو لات مار کے گھر سے نکال دینا، وہ پیسہ رکھ کے اپنی ذات پہ خرچنا، یعنی تو غوث اعظم کے جلسے میں دینا، میلاد کے جلسے میں دینا اور نیک کام کرنا، وہ پیسہ آپ کو مرنے کے بعد کام آئے گا، یہ اولاد کام نہیں آئے گی۔ لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، اگر وہ تمہارے باپ ہو، ابناؤکم اگر وہ تمہارے بیٹے ہو، اخوانکم اگر وہ تمہارے بھائی ہو، وازواجکم اگر وہ بیویاں ہو، اور عشیرتکم اگر وہ کنبے والے ہو، خاندان والے ہو، تمہارے اقربا ہیں، دوست ہیں، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا اور وہ تمہارے مال جو تم کماتے ہیں محنت سے، وہ تجارت تم تخشون کسادها اور وہ تجارت جس کا تم کو ڈر رہتا ہے کہ نفع ہوتا ہے کہ نقصان ہوتا ہے کہ وہ مساکن یرضونها اور وہ گھر جو تم اپنی پسند سے بناتے ہیں، ارے ایسا بنگلہ بنائیں گے یا ایسے ٹائلس لگائیں گے، ایسا بنائیں گے یا کمروں میں یہ کلر کریں گے، جی اپنی مرضی سے خوشی سے جو گھر بناتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے اگر وہ تمہارے باپ ہوں، تمہارے بیٹے ہوں، تمہارے بھائی ہوں، تمہاری بیویاں ہوں، تمہارے رشتہ دار ہوں، خاندان والے ہوں، تمہارا مال ہو، جائیداد ہو، یا تمہارے گھر ہو یا تمہاری تجارت ہو، اگر یہ اللہ رسول سے کیا کہا احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر اللہ رسول سے زیادہ پیارے ہیں یہ چیزیں، اللہ رسول سے زیادہ ان کی محبت ہے، اللہ رسول سے زیادہ ان کو چاہتے ہیں، اللہ رسول سے زیادہ ان سے تعلق رکھتے ہیں، تو اب تم عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ، انتظار کرو، اللہ عذاب دے گا اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ سمجھ گئے؟ سرکار سے ایسی محبت کرنا، نہ باپ کو دیکھنا، نہ ماں کو دیکھنا، نہ بیٹے کو دیکھنا، نہ بھائی کو، نہیں، انہیں رشتہ داری توڑ لینا، کیا قرآن بول رہا توڑ لو، توڑ لو، انہیں بول رہا سرکار کی علم غیب نہیں ہے، آپ سن لیے ٹوٹو، انہیں بولا کھڑے رہ کے سلام پڑھنا ضروری کیا ہے، آپ سن لیے، آپ کا تو کام ہے ایسا بولتے بولنا، چل دکان سے اتر، مکان سے اتر، چل یہاں سے نکل جا، اتنا تو جواب نہیں دے سکتے۔ اگر کوئی بولا فاتحہ دینا کہاں ہے، اتنا تو جواب جو سنیوں کے پاس ہے۔ سرکار کو علم غیب والا نہیں سمجھتے، سرکار کو سلام پڑھنا حرام ہے بول رہی،
सलाह पे हराम है, सलाम पढ़ना अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह। कह रहे कि या रसूलल्लाह ने कहना शिरक है, या गौस ने कहना शिरक है, तो आप बोलो उनको जवाब देना कि नहीं देना? आप जवाब देना मेरी तकरीर सुनने के बाद। मैं कुरान की आयत पेश कर रहा हूं। अब आपकी मर्जी है, दोज़ख में जाना चाहते जाइए, इंतजार कीजिए। ना आपकी नमाजें काम आएंगी, ना आपका रोजा काम आएगा, ना आपका कुरान पढ़ना काम आएगा, ना रात भर इबादत करना काम आएगा, ना तस्बीह फेरना काम आएगा, ना किसी मुर्शिद की मुरीदी काम आएगी। काम आएंगी तो मोहब्बत रसूल काम आएगी। सुन लो, आपको बोल रहे हैं, खड़े रह के उन्हें बोल दिया तालीमात रसूल के खिलाफ है, वो कत्ल कर दिया। वो कत्ल नहीं है, दुश्मन रसूल का कातिल है। फिराज के बच्चे ने यही किया कुरान की आयत की रोशनी में। इसलिए हम उस अब्दुल्ला को शहीद मानते हैं और उसको रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, और हमारे करोड़ों सलाम है अब्दुल्ला को। अगर आप जरा भी लचकेंगे तो आपका ईमान चले जाएगा। सुन लो ये आयत मुबारक। ये है आयत कि सरकार और अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत मकानों से, जायदादों से, जमीनात से, बैंक बैलेंस से, दुकानों से, बीवी बच्चों से, भाइयों से, रिश्तेदारों से ज्यादा मोहब्बत रखेंगे तो फिर जहन्नुम के सिवा कुछ नहीं है। सरकार के हुक्म पर रखेंगे तो जन्नत मिलेगी। बता दिया गया किससे रखना मोहब्बत। इसलिए सरकार ने, अब ये तो कुरान पाक है, माने नहीं माने आप लोग भाई, डाउट है तो कुरान खोल लेके देख लो। कल जो है नाज़िमिया को नको पकड़ो, ऐसा बोले वैसा बोले, दम है तो मेरे सामने आओ, कुरान खोल के बताता हूं। गलत बयानी मत करो, ईमान पे आ जाओ। मैं ईमान की दावत दे रहा हूं आपको, आप उनकी मुरवत कर रहे हैं जो बोले सरकार को नहीं मानते। नहीं, वो नमाज तो पढ़ते, हम किसी की नमाज नहीं देखते, हम किसी का कलमा नहीं देखते, हम देखते हैं तो मोहब्बत रसूल, अज़मत मुस्तफ़ा देखते हैं। बोले भाई हाँ, हमारे को मत सिखाओ आके, तुम कुरान पढ़ो। और अल्लाह के रसूल हमारे और आपके आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिनल वालिदी वलदी वन्नासी अजमईन। यह हदीस पाक है। अब रसूल की हदीस मानेंगे या नहीं मानेंगे? पूरे मिलके बोलो ना भाई, क्योंकि किस्सा ऐसा है, हम तकरीर करते पीछे कोई कभी बोलते मौलाना को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। आपको मेरे को मशवरा देने वाले, आप उसको बोलना नहीं, तुम कौन है ऐसा बोल रहे? तो मौलाना जो बोले कुरान और हदीस की रोशनी में बोले। नहीं, मौलाना वो सख्त बोलते, किसको बोलते सख्त? सरकार के दुश्मन पे सख्ती करना कि नहीं करना? अल्लाह ने तो सख्ती की तारीफ की है, सहाबा की तारीफ तो अल्लाह ने की है ना, अशिद्दाउ अलल कुफ्फार। कुरान पढ़िए तो ना, आप हमारे को बोलने से पहले 10 मरतबा सोच लो क्या बोल रहे हैं। मौलाना सख्त बोलते हैं, मौलाना ऐसा उनको बोल दिए, इनको बोल दिए। मैं किसी को नहीं बोलता, मैं बोलता हूं तो रसूल के, अल्लाह के, औलिया के मुखालिफिन को बोलता हूं। बोलिए नाज़िमिया, मैं इनको बोला कभी भी? बोलो फरज भाई, मैं बोला इनको कभी भी? बोलो ना, जबान खोलो ना, सुनते ना आप? मैं बोला इनको कभी भी? मैं उनको बोला हूं जो रसूल के खिलाफ है, जो बोल रहे या गौस नहीं बोलना, जो बोल रहे ग्यारहवीं शरीफ नहीं करना, जो बोल रहे दरगाह को नहीं जाना, जो बोल रहे या रसूलल्लाह नहीं बोलना, जो बोल रहे कि सरकार को इल्मे गैब नहीं है, जो बोल रहे कि वसीला नहीं लेना, जो बोल रहे कि सरकार को इख्तियार नहीं है। तो बोलिए सरकार के इख्तियार को तो जानता? सरकार कैसे इख्तियार वाले है? अरे सरकार की मोहब्बत में अल्लाह ने सारी कायनात बना दी है। आपको अगर सरकार से मोहब्बत है तो इनकी उनकी तारीफ मत कीजिए, ईमान खराब हो जाएगा आपका। सरकार ने इस हदीस में क्या फरमाया? ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिनल वालिदी वलदी वन्नासी अजमईन। सरकार फरमा रहे कि उस वक्त तक मोमिन हो नहीं सकता, कोई मोमिन हो नहीं सकता, कोई ईमान वाला हो नहीं सकता, कोई इसमें ईमान आ ही नहीं सकता, उसको ईमानदार बन ही नहीं सकता जब तक कि वो
اپنے بال بچوں سے، بیٹا بیٹی سے، جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ سے، جب تک کہ سارے انسانوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ رکھیں۔ اب آپ ان سے ان سے محبت رکھیں، ہم کو گالیاں دے رہے ہیں، کھڑے رہ کے یہاں تو جی 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 بول کے سنتے، باہر نو مولانا کو ایسا سخت نہیں بولنا چاہیے، سخت ہے، سرکار کی بات پہنچا رہے ہیں۔ اب اگر آپ سرکار کو نہیں مانتے تو یہاں بیٹھے کہیں کو، اگر اللہ کو نہیں مانتے تو یہاں کہیں کو بیٹھے۔ ہم اللہ رسول کی محبت میں بولیں گے، ہم اللہ رسول کی بات کریں گے، ہم اللہ رسول کے مخالفین کو بولیں گے۔ بولنا کہ نہیں بولنا؟ بولو بھائی۔ ارے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے والد محترم کو تماچا مار دیا۔ وہاں حضرت ابو خافہ اب ایمان میں لائے تھے، حضرت ابوبکر صدیق کے والد محترم تھے، حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے والد کو مار دیا۔ جب مار دیا وہ آئے سرکار کی بارگاہ میں، سرکار نے کہا ابوبکر کیا کیا؟ اپنے والد کو تماچا مار دیا۔ تو کیا جواب دیا؟ کہا اے یا رسول اللہ، یہ میرے والد ہوئے تو کیا یہ آپ کے گستاخ ہے؟ آپ کی شان میں توہین کی ہے، آپ کی شان میں انہوں نے توہین کی ہے یا رسول اللہ، یہ گستاخ ہے، اس نے تھپڑ مارا۔ سرکار نے کہا ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کیا کہا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، وہ تو غنیمت تھا، میرے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی، اگر تلوار ہوتی تو وہ اپنے باپ کا سر قلم کر دیتا تھا۔ یہی کام میں عبداللہ نے کیا ہے۔ سمجھے آپ لوگ؟ حضرت ابوبکر صدیق جو پہلے مومن ہیں، ان کا عمل یہ ہے کہ اپنے باپ کو خط مارتا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ تلوار نہیں تھی ورنہ سر ہی اڑا دیتا تھا۔ یہ جذبہ پیدا کرو آپ، یہ قرآن کے اور حدیث کی روشنی میں یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو کیا بول رہا کھڑے رہ کے؟ تیری حیثیت کیا ہے؟ تیرے کو دین آتا ہے؟ تعلیمات رسول کے خلاف ہے، دہشت گردی ہے۔ دہشت گردی وہ ہے جو رسول پاک کو کہہ رہے ہیں علم غیب نہیں ہے۔ دہشت گردی وہ ہے جو کہہ رہے ہیں کہ کھڑے رہ کے سلام مت پڑھو۔ دہشت گردی وہ ہے جو کہہ رہے ہیں فاتحہ مت دو۔ دہشت گردی وہ ہے جو کہہ رہے ہیں کہ درگاہ مندر ہے۔ دہشت گردی وہ ہے جو یا غوث کہنا شرک ہے۔ دہشت گردی وہ ہے جو یا رسول اللہ کہنا شرک ہے۔ پہلے یہ تو کر۔ اور دہشت گردی وہ ہے جو یہ کہے کہ رسول پاک کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ ارے رسول کے پاک کو اختیار کو سمجھا تو؟ رسول پاک کا اختیار اتنا ہے کہ ڈوبے ہوئے سورج کو واپس کر دیا اور چمکتے ہوئے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ آتا جاتا نہیں ہے، چند لوگ گنڈے ساتھ ہو گئے تو زبان اتنی بڑھ گئی، تمہارے پاس گنڈے ہوں گے، ہمارے پاس مدینے کی ایڈ ہے، آؤ مقابلے کے لیے ہمارے۔ آپ بھی سمجھ جائیے، اپنے ایمانوں کو بچا لیجئے۔ ایسے لوگوں کا ساتھ دیں گے تو دوزخ کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق نے یہ کہا تو اللہ نے تائید کی۔ آیت ہے سورہ مجادلہ کی، یہ دیکھیے آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں نازل کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے اس عمل کو اللہ نے پسند فرمایا۔ یہ آپ لوگوں کو معلومات نہیں ہونے سے میں یہ آپ کو قرآن کے حوالے دے کے کر رہا ہوں، کیونکہ آپ لوگوں میں بھی لبرزم آ گیا۔ پڑھیے تو پڑھیے نماز، نہیں تو پڑھیے، سرکار سے محبت رکھے تو رکھے، نہیں رکھے تو نہیں رکھے، صحابہ کی شان میں توہین ہو رہی ہے، سن لیے تو سن لیے۔ آج کل ایسے لوگ نکل گئے رافضی پسند، ہم علی والے ہیں، ہم مولائی ہے مولائی ہے مولائی ہے، اور صحابہ کرام کی توہین کر رہے ہیں۔ اور ہم اہل سنت جماعت وہ ہے کہ ہر صحابی جنتی ہے، کسی صحابی کی شان میں گستاخی نہیں کرنا۔ ہم علی والے، علی، حضرت علی بھی خود صحابہ کی عظمت بیان کرتے ہیں۔ یہ دھوکہ ہے آپ کو دیا جا رہا ہے۔ یہ آج کل کے چند مشائخ نکل گئے، ہم علی والے ہیں، ہم مولائی ہے، علی 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 کا، علی تو خود صحابہ کو پسند کرتے تھے۔ حضرت علی خود کہتے تھے کہ ساری کائنات میں انبیاء کے بعد افضل ہے تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔